ارشاد فرماتے ہیں کہ مولانا مودودی علم کے جس معروف شاہراہ سے گزرے بھٹک گئے، وہ وہاں رکنا نہیں چاہتا، وہ ایک خود مستقل عنوان ہے، سمجھ کے باہر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 40ویں پشت سے اپنے کو کہتے تھے، 40ویں پشت سے ان کو بھولا نہیں تھا۔ اس کے علم کا اندازہ لگانا ہے تو صرف اس سے لگاؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان اختلاف ہوا، اور یہی چیز مرزا بیان کر کے نوجوانوں کا ذہن خراب کرتا ہے۔ اختلاف ہوا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطالبہ کیا تھا؟ کیا مطالبہ تھا؟ حدود اللہ کا نفاذ۔ آپ حکومت نہیں مانگ رہے، آپ صرف قتل عثمان کا قصاص اور اسلامی مملکہ کا کام ہی ہے۔ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کر دی، وہ ایک لمبی بحث ہے، جنگ ہوئی ان لوگوں کے درمیان۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رافضیوں نے مشہور کیا بہت ساری باتیں کہ حضرت علی کے خلاف آپ نے لوگوں کو منبر پر بلوایا ہے۔ کچھ اس میں ہے، کچھ زیادہ تر مشہور کیا۔ اب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پوری ایک کتاب لکھ ماری۔ انتہائی ذمہ دار آدمی جماعت اسلامی کے کہتے ہیں کہ میں نے خلافت و ملوکیت پڑھنے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہتا ہوں۔ لیکن یہی مودودی صاحب ان رافضیوں کے بارے میں اگر آپ ان کی تحریر پڑھیں، ایرانی انقلاب میرے دل کی دھڑکن ہے، حضرت خمینی کو میں اپنا امام مانتا ہوں۔ یہ کون ہے؟ صرف ایک چیز بتاؤ، عقیدہ ہے رافضیوں کا کہ تمام صحابہ اللہ کے نبی کے بعد مرتد اور کافر ہو گئے، سب۔ بعض روایتوں میں 4، بعض روایتوں میں 5 کو چھوڑ کر حضرت علی، حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد ابن اسود، عمار ابن یاسر اور حضرت ابو ذر غفاری، جو سب کو کافر کہے اور گالیاں دے، وہ آپ کے امام۔ اور صرف امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے تو آپ نے پوری ایک کتاب لکھ دی، جن کے اوپر بیعت کیا حضرت حسن نے، حضرت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خود علی کے گھرانے۔ وہ ایک الگ لمبی بات ہے، عجیب معاملہ۔ یہ علم دین نہ ہونا، صحیح منہج کا نہ ہونا، اس کی بنیاد پر۔ خیر، میں اس طرف آتا ہوں کہ مرزا بڑی تیزی کے ساتھ علماء کرام سے متنفر کرنا، دور کرنا۔ ابھی وقت کم ہے، میرا تقریباً وقت ہو چکا ہے، میں صرف یہ بتا دوں، ابھی میں ایک کلپ سن رہا تھا۔ کیا ہوتا ہے، مرزا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب بھی نام لیتے ہیں، جب بھی نام لیتا ہے، آپ سنیے، کبھی نام نہیں لے گا مولا علی کا۔ یہ رافضیت ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں کہا، یہی حضرت اسامہ کے بارے میں کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت زید بن حارثہ کے بارے میں معاف کرنا، اور اللہ کے نبی نے کہا خالد کو سیف اللہ، ذو النورین، ابو عبیدہ بن جراح کو امین الامہ، حضرت سعد کے بارے میں کہا میرے ماں باپ تم پر قربان، طلحہ کو کہا زندہ شہید۔ جب ان کا نام آتا ہے تو یہ سب صفتیں کیوں نہیں بیان کی جاتی ہیں؟ کیوں بیان نہیں کی جاتی؟ رافضیوں کے لیے انتہائی نرم گوشہ۔ میں نے ابھی ایک کلپ سنی تو حیران رہ گیا، پریشان ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اس میں حضرت کہتے ہیں کہ میں 5 نمازیں 5 طریقے سے پڑھتا ہوں۔ سن لیجیے، آپ نیٹ پر سب موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ تو وہی ہے، ہم طرز جنوں کچھ اور ہی ایجاد کریں گے۔ صرف آگے جا رہا ہوں، ایک میرے ساتھ واقعہ ہوا، میں نے اس کو نارمل سمجھا، لیکن مرزا کیا ذہن خراب کر رہا ہے لوگوں کا۔ یہ مستقل شیخ کے خطابات ہوتے رہتے ہیں، سنیے، مستقل اس پر کہنے والا ہے مرزا کی۔ یہ ایک روایت بیان کر رہے ہیں، تو یہ روایت کس طرح بیان کی ہوگی؟ غیر عالم کا فرق کیا پڑتا ہے؟ کتنا بڑا فتنہ پھیلا رہے ہیں، کتنا بڑا۔ ایک نوجوان
پہلے یہ واقعہ سن لیجئے جو حقیقی ہے، میرے ساتھ پیش آیا۔ جب مرزا کی کلپ میرے پاس کسی نے بھیجی تو مجھ کو سمجھ میں آیا یہ کیسے لوگوں کا ذہن خراب کر رہا ہے اور جاہل کیسے اس کے پیچھے جا کر کے گمراہ ہو رہے ہیں۔ ہماری مسجد میں ایک جگہ درس ہوتا ہے مالیگاؤں میں میرا، وہاں ایک نوجوان نماز کے لیے آتا تھا تو جمع بین الصلاتین پڑھتا، ظہر اور عصر، مغرب اور عشاء، اور ہمیشہ ایسے ہی پڑھتا تھا، یعنی دن بھر میں 3 وقت اس کا نماز پڑھنے کا معمول۔ اب جب نوجوانوں نے اس سے کچھ گفتگو کی، بحث کی، تو وہ کہنے لگا، روایت بیان کی اس نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کسی وجہ کے، نہ جنگ کا خوف تھا، نہ دشمن کے حملے کا، نہ بیمار، نہ سفر دریا تھا، اور نہ بارش، آپ نے جمع بین الصلاتین کی، یہ بیان جواز کے لیے ہے، جمع بین الصلاتین پڑھی۔ اب اسی لیے میں جمع بین الصلاتین پڑھا۔ نوجوان نے جب مجھ کو بتایا تو میں نے کہا جب میرے سامنے آئے تو مجھ سے ذرا سا بات کرا دینا۔ دوسرے روز درس تھا، وہ آیا، درس کے بعد ملاقات کرائی نوجوانوں نے، تو میں نے پوچھا تم جمع بین الصلاتین پڑھتے؟ کہا ہاں۔ تو میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے یہی روایت بیان کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے اور ہے اجازت۔ مولا بولے میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ تو اس بات کا آغاز یہ کیا، میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے، اللہ کے رسول نے خود پڑھی ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کچھ مت بتائیے، صرف یہ بتائیے یہ اس طرح اللہ کے نبی نے کتنی بار پڑھی ہے زندگی میں، کتنی بار پڑھی ہے؟ چالاک پڑھا تھا، فوراً پہنچ گیا جہاں میں لے جانا چاہتا تھا، کوئی بول ہی نہیں رہا۔ میں نے کہا کتنی بار پڑھی ہے؟ جواب دے، بڑی دیر بعد کہتا ہے 1 بار۔ تو مولا اور ہمیشہ کیسے پڑھی ہے؟ تو کہا اس کے وقت پر۔ تو مولا ہمیشہ کی آپ مخالفت کرتے ہو یہ بولو، یہ آپ کہیے مت کہ میں سنت پر عمل کر رہا ہوں، ہمیشگی کا جو عمل اللہ کے نبی کا اس کا مخالف ہے، یہ آپ کہیے۔ اب وہ پریشان ہو گئے، گفتگو ہوئی، بہرحال میں نے پھر اس کو سمجھایا کہ دیکھو یہ آپ کو کسی عالم سے جا کر پوچھنا تھا، یہ بیان جواز کے لیے اس وقت کافی لمبی گفتگو۔ اب جب میں نے مرزا کی کلپ سنی تو وہاں پر جو بات مجھ کو کہنا، بس اس بات کو میں کہہ کر کے پھر سمیٹوں گا مجبور کہ اس کے بعد یہ حضرت وہ واقعہ بیان کر رہے تھے یہی، اور پھر اس کے بعد عورتوں کے لیے سہولت ہے، یہ جملہ ہے اس کی کلپ، اس آدمی کی کلپ میں، اب عورتوں کو 3 وقت نماز پڑھنا ہے، اور انداز یہ اختیار کیا جیسے صحابیات ایسے ہی پڑھتی تھی، انداز یہ اختیار کیا، کھل کر نہیں کہا۔ کون سی عورتوں کو یہ اجازت دی گئی؟ اب اس میں جو جملہ میں کہنا جا رہا ہوں، وہ حضرت کہتے ہیں کہ علماء بیان نہیں کرتے ہیں، یہ روایت موجود ہے، علماء بیان نہیں کرتے، میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ جملہ اکثر کہتا ہے وہ شخص۔ سب سے پہلی چیز، یہ روایت حدیث کی کتاب میں ہے۔ دنیا میں کتنے مدارس ہیں؟ کمی ہے کچھ مدرسوں کی؟ ہر مدرسے میں حدیث کی کتاب میں طالب علم کو استاد یہ پڑھاتا ہے، جھوٹا اور کذاب ہے۔ لاکھوں مدارس کے کروڑوں طلبہ کو علماء بیان کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز